کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جو کچھ گلگت بلتستان کے انتخابات میں ہوا وہاں پہ بھی تاریخ دہرائی گئی ہے، لیکن تاریخ اتنی جلدی دہرا دی جائے گی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ 2024 میں انتخابات ہوئے، مسلم لیگ نون کی 17 سیٹیں تھیں، تحریک انصاف کی 180 سے زائد سیٹیں تھیں ان کے دعوے کے مطابق، اور لگتا بھی یہی ہے جس طرح سے ووٹنگ ہوئی، جس طرح سے ٹرن آؤٹ تھا، جس طرح سے لوگ باہر نکلے تھے۔ ان دنوں جو رجیم تھی، نگران حکومت تھی، اس کی طرف سے بتایا گیا کہ 92 سیٹیں حاصل کی ہیں، تحریک انصاف نے 74 نشستیں حاصل کی ہیں، مسلم لیگ نون نے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں 54 سیٹیں۔ لیکن تحریک انصاف والے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہیں 17 سیٹیں۔ ان سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ بتائیں کون سی 17 سیٹیں وہ جیتے ہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا، دعویٰ کیا گیا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ تاریخ اپنے آپ کو اتنی جلدی دہرا دے گی۔ گلگت بلتستان میں اب یہ پتہ چلا ہے، اب تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، رات کو جو نتائج اخبارات کو بتائے گئے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اخبارات کی طرف سے کہاں سے نتائج لے لیے گئے۔ ایک اخبار کی طرف سے لکھا گیا کہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں 11 نشستیں، دوسرے نے لکھا کہ اس کے حصے میں آئی ہیں 10 نشستیں، جبکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو وہاں پہ پتہ ہی صاف تھا، کیونکہ تحریک انصاف انتخابات میں حصہ لے ہی نہیں رہی تھی۔ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پہ 6 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 3 نشستیں ہیں، میڈیا پر یہی چل رہے، لیکن ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ میڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے حصے میں وہاں پہ 5 نشستیں آئی ہیں، 24 نشستوں میں سے 5 نشستیں۔ اس کا ذرا آپ تناسب نکالیے، 2024 کے انتخابات کی طرف چلے جائیے۔ 17 نشستیں تھیں اور ان کو بڑھا کر 74 کر دیا گیا فارم 47 پر، اور یہاں پہ ان کی 5 نشستیں ہیں، یہاں پہ فارم 47 نہیں چلا، وہی نسبت وہی تناسب بن جاتا ہے۔ 24 نشستوں میں سے 5 نشستیں، جبکہ 240 نشستوں میں سے ان کو دے دی گئی تھی 74 نشستیں، دراصل ان کی تھیں 17 نشستیں۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے وہی تناسب رہ گیا، وہی تناسب سامنے آیا جو 2024 میں تھا۔ 24 نشستوں میں سے ان کے حصے میں آئی ہیں 5 نشستیں، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے کہا جاتا رہا۔ دستگیر خان کے بیٹے خرم دستگیر نے لوگوں سے کہا، پوچھا کہ ہنزا میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کراچی جیسا ہنزا کو دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر لاہور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کی طرف سے جس طرح انہوں نے ووٹنگ کی ہے، جس طرح سے نتائج سامنے آئے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ گویا ان لوگوں کی طرف سے اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا گیا ہے تو وہ اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو کراچی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی طرف سے کہا گیا کہ ایک طرف آپ کے سامنے لاہور ہے، ایک طرف آپ کے سامنے پشاور ہے، اور کراچی بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنے علاقے کو، گلگت بلتستان کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں، لاہور جیسا، پشاور جیسا یا پھر کراچی جیسا؟ تو وہاں کے لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم اس کو لاہور جیسا دیکھنا نہیں چاہتے، کراچی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یا پشاور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے فیصلہ جو آیا، فیصلہ تو وہ آیا جو تحریک انصاف کو ووٹ دیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی کے سر پر ٹوپی رکھ دی گئی، پیپلز پارٹی کو وہاں پہ کامیاب قرار دے دیا گیا۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پہ حکومت بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ 9 نشستیں ان کے حصے میں، جس طرح سے فارم 47 ان کو مل گیا ہے، یہ درست ان کو ملا ہے یا پھر ان کو 2 نمبری سے ملا ہے، بہرحال ان کے حصے میں 9 نشستیں آ گئی ہیں، 9 نشستیں ان کے سر پر رکھ دی گئی ہیں، تو ان کو مزید 4 کی ضرورت ہے۔ 4 کا ارینج کرنا، 4 کو اپنے ساتھ ملا لینا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اس جیسی ان کے ساتھ ہو گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو کیا جواب یہ دے گئے؟ تو 2024 کے انتخابات بالکل اسی طرح سے ثابت ہو گئے جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا، جس طرح سے غیر جانبدار حلقوں کی طرف سے کہا گیا۔ مسلم لیگ نون کو جعلی طور پر جتوایا گیا تھا، فارم 47 پر جتوایا گیا تھا، وہاں پہ اصل صورتحال سامنے آئی، وہاں پہ فارم 47 ان کو نہیں ملا، تو 24 میں سے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ 3 نشستیں، بہرحال 5 کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہو گیا۔ بہرحال وہاں کے لوگوں کی طرف سے، گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے کچھ اور کہا گیا یا نہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ ہمیں اپنے علاقے کو، اپنے شہروں کو لاہور جیسا نہیں بنانا۔ تو لاہور میں کیا شہد کی نہریں بہ رہی یا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ تو
یہاں بھی وہی صورتحال ہے جو کراچی کی ہے، جو پشاور کی ہے۔ پشاور ہو سکتا ہے کہ ان سے قدرے بہتر ہو، تو کیا لاہور میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی؟ کیا لاہور میں گیس بند نہیں ہوتی؟ کیا لاہور میں مہنگائی نہیں ہے؟ یہاں بھی رات 8 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ بے روزگاری کا جس طرح کراچی میں جن ناچ رہا ہے، جس طرح سے دیگر صوبوں میں، دیگر شہروں میں بے روزگاری مہنگائی کا جن ناچ اپنا ناچ دکھا رہا ہے، وہی گھنگرو لاہور میں بھی ہمیں چھنکتے ہوئے بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مہنگائی کے، پیٹرولیم کی قیمتوں کے، بے روزگاری کے، سارا کو یہاں پہ جرائم بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لاہور میں دیگر شہروں کی نسبت بہت زیادہ زیبائی ہے، بہت زیادہ رانائی ہے، یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ صاحب کی طرف سے کہا گیا، خرم دستگیر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنے علاقوں کو لاہور جیسا چاہتے ہیں یا کراچی جیسا چاہتے ہیں؟ یہ خود گوجرانوالا کے رہنے والے ہیں، تو کیا گوجرانوالا میں لاہور جیسی سہولتیں نہیں؟ اگر نہیں تو پھر گوجرانوالا میں بیٹھے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر لاہور آ جائیں۔ یہ اپنے شہر کا موازنہ کیا کریں کہ گوجرانوالا میں کیا کچھ میسر ہے، کیا کچھ دستیاب ہے، وہاں پہ کس قسم کی سہولتیں ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ کوئی بھی شہر ایک دوسرے سے اعلیٰ اور برتر نہیں ہے۔ ہر شہر میں ایک جیسا ہی جن ناچتا ہے۔ اگر کہیں پہ خوشحالی کا جن ناچ رہا ہے تو دوسرے شہروں میں بھی اسی طرح سے خوشحالی کا جن ناچ رہا ہے۔ جس طرح سے ایک شہر میں ہے تو شہر شہر میں یہی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر مہنور کی بات کر لیتے ہیں، ان کی حالت کراچی کے ہاسپٹل میں داخل ہیں، بہت بہتر ہے۔ سنڈے ہاسپٹل میں یہ خاتون اپنی جاب کرتی تھی جو کوئٹہ میں واقع ہے۔ وہاں پہ لفٹ آپریٹر کی طرف سے ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا۔ فوری طور پر ایک لڑکا سامنے آتا ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ ان پر تیزاب پھینکا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے اوپر لی ہوئی چادر اتاری، فوری طور پر اس کو بھگویا اور ان پر ڈال دیا تاکہ یہ بچ سکیں۔ جس طرح سے یہ جل رہی تھی، جیسے ہی شکی القلب شخص کی طرف سے ڈاکٹر صاحبہ پر تیزاب ڈالا گیا، وہ فوری طور پر گر گئی۔ خاتون نے گرنا ہی تھا تو ایک نوجوان دیکھ رہا تھا، وارڈ بوائے، اس کا نام عبدالرزاق ہے، وہ بھاگا آیا، اس نے ایک چادر اٹھائی جس کو اس نے پانی میں بھگویا اور ڈاکٹر صاحبہ پر اس نے اڑا دی۔ جیسے عبدالرزاق نے دیکھا کہ یہ جل رہی ہیں، اس نے فوری طور پر یہ اقدام کیا جس سے وہ کافی حد تک ڈاکٹر صاحبہ محفوظ رہ گئی۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کا 13% جسم جلا ہے، باقی حصے سارے محفوظ رہ گئے۔ گردن اور چہرہ ڈاکٹر صاحبہ کا جلا ہے، جبکہ نوجوان بھی زخمی ہوا ہے۔ تو اس نوجوان کے لیے جس نے اپنی جان داؤ پر ڈال کر اپنے آپ کو زخمی کروا کے تیزاب سے جل کے خاتون کو بچانے کی کوشش کی، اس کے لیے میڈل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایسے میڈل ہی میرٹ پر ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں دیکھیے کہ صرف چاپلوسی پر، خوشامد پر بڑے بڑے میڈل دے دیے جاتے ہیں۔ یہ بندہ ہے جو اصل میں حقدار ہے میڈل کا۔ جس لڑکا اعتزاز حسن تھا، اس نے اپنی جان دے کر ایک دہشت گردی کے واقعے کو ناکام بنا دیا تھا۔ اسکول میں دہشت گرد داخل ہونا چاہتا تھا، جو اس کے ساتھ چمٹ گیا اور اپنی جان بھی اس نے دے دی تھی۔ ایسے لوگ واقعی میڈل کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک اصلی مقابلہ ہوا ہے، ڈاکوؤں کو مار دیا گیا۔ 4 ڈاکو تھے جنہوں نے ڈکیتی کی واردات کی۔ فوری طور پر پولیس کو اطلاع ہو گئی، 15 پر کسی نے کال کر دی، پولیس وہاں پہ آئی، پولیس کی طرف سے ان کا گھیراؤ کیا گیا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 4 ڈاکو وہاں پہ مارے گئے، جبکہ ایک پولیس والا بھی، ایک تھانے دار بھی اس میں زخمی ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اصل مقابلہ۔ کیا ایک تھانے دار کے زخمی ہونے سے مقابلے کو اصل کہا گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر وہاں پہ تھانے دار نہ بھی زخمی ہوتا تب بھی اس کو اصل مقابلہ ہی کہا جانا تھا، اور یہ مقابلہ CCD کی طرف سے نہیں کیا گیا، عام پولیس کی طرف سے کیا جانے والا یہ مقابلہ ہے۔